ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا واقعہ شروع فرمایا جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے 2 انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، پھر ان کی مزید تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیسرے نبی کو بھیجا۔ انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کوئی مناسب سلوک نہیں کیا، ناروا معاملہ کیا، تکذیب کی ان کی، بلکہ ان کو دھمکیاں دی مارنے کی۔ اس پر پھر ایک شخص جو ان پر ایمان لا چکا تھا اور اسے پتہ چلا کہ لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، تو وہ آیا بھاگتا ہوا اور آ کر اپنی قوم کو سمجھانے لگا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور دیکھو تم سے کچھ مانگ نہیں رہے، کچھ تم سے ڈیمانڈ نہیں کر رہے، یہ تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو تم سنو ان کی بات اور ان کی بات مانو۔ تو اس کی گفتگو چل رہی تھی، وہ شخص جو آیا تھا۔ یہ جو شخص ہے یہ کوئی بہت صاحب حیثیت انسان نہیں تھا، معاشرتی طور پر اور معاشی طور پر یہ شخص ایک تھا، کارپینٹر تھا۔ وہ 1-2 اوزار پکڑے، تھیلا اٹھایا، ادھر کام کیا ادھر کام کیا۔ کارپینٹر ہوتا ہے نا، لکڑیاں کام کرنے والا۔ تو اس نے ان کی بات سن لی تھی، ایمان لے آیا تھا انبیاء علیہم السلام پر۔ اب اسے جب پتہ چلا کہ لوگ اللہ کے نبیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، وہ بھاگا، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی بچائے، قوم کو بھی بچائے، کہ قوم یہ سلوک کرے گی تو برباد ہوگی۔ تو اس کی گفتگو چل رہی تھی۔ حبیب نجار اس کا نام تھا، نجار کارپینٹر کو کہتے ہیں، حبیب نام تھا اس شخص کا۔ تو وما لیا، وہ کہنے لگا وما لیا، اور کیا ہے میرے لیے، وما لیا، اور کیا وجہ ہے میرے لیے کہ لا اعبد، کہ نہ میں عبادت کروں، الذی، اس ذات کی، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ وما لیا لا اعبد الذی فطرنی، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 27ویں پارے میں، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو یہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ پاک ڈیفائن کر رہے ہیں، وہ واضح فرما رہے ہیں، زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، باقی چیزیں مقصد نہیں ہیں۔ یہ فرق ہے بہت بڑا، باقی چیزیں مقصد نہیں ہیں، باقی چیزیں ضروریات ہیں، باقی چیزیں ضروریات ہیں، مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہوتا ہے جس کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ مقصد انسان کو پیدا کیا بندگی کے لیے، عبادت کے لیے۔ تو وما لی لا اعبد، کیا وجہ ہے میں کیوں نہ عبادت کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے، وَإِلَيْهِ ترجعون، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ أَأَتَّخِذُ، کیا میں بناؤں، من دونہ، اس اللہ کو چھوڑ کر، آلہہ، اور معبود۔ أَأَتَّخِذُ من دونہ، آیا کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں، ان، اگر، یریدنی، چاہیں میرے بارے میں، الرحمن، رحمان اللہ تعالی، بضر، کوئی نقصان پہنچانا، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، یہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اور اللہ کو اتنے پسند آئے ہیں کہ ایک کارپینٹر یہاں گلی میں جا رہا ہو نا،
تو ہم دوسری نظر نہیں ڈالتے اس پر، اور پہلی نظر بھی ڈالتے نہیں ہیں، وہ پڑ جاتی ہے. یعنی معاشی اور معاشرتی طور پر وہ معاشرے کا پسماندہ شخص ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی طرف نظر اٹھے اور جس کی طرف توجہ ہو. لیکن اس بندے کا کمال کیا تھا؟ اس کا کمال اور خوبی یہ تھی کہ یہ نبیوں کو دیکھ کر ان کی بات سن کر اللہ پر ایمان لے آیا تھا. اور جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے نا، وہ اتنا معزز ہو جاتا ہے. اس کے جملے، اس کے منہ سے نکلے ہوئے سادہ سی باتیں اللہ نے قرآن کا حصہ بنائی. ان یریدنی الرحمن، اگر رحمان پہنچانا چاہے مجھے، بضر کوئی نقصان، لا تغنی تو نہیں کام آئے گی، عنی میرے، شفاعتہم ان کی سفارش، شیئا کچھ بھی، تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہیں آ سکتی. ولا ينقذون، اور نہ ہی یہ مجھے اللہ سے بچا سکتے، اور نہ ہی یہ مجھے اللہ سے، یعنی اے میری قوم. اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ قوم شرک میں مبتلا ہے، تو وہ اپنی قوم کو کہہ رہا ہے دیکھو جن کی تم پرستش کرتے ہو، مجھے یہ بتاؤ اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہیے یہ بچا لیں گے؟ انی، بے شک میں، اذن ایسی صورت میں، لفی ضلال مبین، لفی یقیناً، ضلال گمراہی، مبین بہت بڑی، ایسی صورت میں میں یقیناً بہت بڑی گمراہی میں ہوں. کس صورت میں؟ پچھلی آیت کا پہلا جملہ پڑھیں، اتخذ من دونہ آلہہ، اگر میں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں. اب یہ پڑھیں، انی اذا لفی ضلال مبین، ایسی صورت میں تو میں بہت بڑی گمراہی میں ہوں. انی، بے شک میں، آمنتو، ایمان لا چکا ہوں، بربکم، تمہارے پروردگار پر. انی آمنتو بربکم، میں تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں. فاسمعون، میری بات سن لو، سنو، میں اپنے رب پر ایمان لا چکا ہوں. قیلا، کہا گیا، ادخل، داخل ہو جا، الجنہ، جنت میں. اب ان دونوں آیات کے درمیان ایک بہت بڑا واقعہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے، جب اس نے ان کو سمجھایا، انبیاء علیہ السلام کی نصرت کی، ان کے حق میں بات کی اور ان کی تائید کی اور اپنے ایمان کا اظہار کیا، تو قوم اس پر پل پڑی اور اس کو مار دیا. شہید ہو گیا. وہ شہید ہوا تو اللہ کی طرف سے کہا گیا جا جنت میں داخل ہو جا. قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جا جنت میں داخل ہو جا. قال، وہ کہنے لگا، یا لیت، اے کاش، قومی، میری قوم، یعلمون، جان لیتی، کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی، کہ بخش دیا ہے مجھے، ربی، میرے رب نے، وجعلنی، اور مجھے بنایا ہے، من المکرمین، بڑے ہی معزز لوگوں میں سے، اور میرے رب نے مجھے معززین میں شامل کر دیا ہے. کاش میری قوم جان لیتی. اب دیکھیں یہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، یہ جو کلمات کہہ رہا ہے نا، تو یہ کلمات اس دنیا میں نہیں کہہ رہا، یہ کلمات مرنے کے بعد کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان زندہ ہوتا ہے، موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور اس زندگی میں بسا اوقات انسان گفتگو بھی کرتا ہے، اس زندگی میں انسان گفتگو بھی کرتا ہے، اور وہ گفتگو اللہ تعالیٰ اس بندے کی یہاں بیان فرما رہے ہیں. قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے معزز لوگوں میں شامل فرمایا ہے. وما، اور نہیں، انزلنا، ہم نے اتاری، علی قومہ، اس قوم پر، اس کی قوم پر، وہ جو ایمان والا جس کو شہید کر دیا. وما انزلنا، اور ہم نے نہیں اتاری، علی قومہ، اس کی قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، من جندن، کوئی فوج، من السماء، آسمان سے،
پھر ہم نے کوئی فوج نہیں اتاری آسمان سے، وما کننا، اور نہ ہی ہم تھے، منزلین، کوئی فوج اتارنے والے۔ اس کو ہم سلیس کر لینا تو ہم نے کوئی فوج نہیں اتاری، اور ہمیں فوج اتارنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور ہمیں فوج اتارنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ان نہیں، کانت تھی، الا مگر، صیحۃ واحدہ، ایک چنگھاڑ، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک چنگھاڑ تھی۔ وہ جو فرشتہ آ کر ایک چنگھاڑ مارا کرتا تھا، اور ایک چیخ ہوتی تھی، فرشتہ مارا کرتا تھا۔ فَإِذَا هُمْ، پس وہ سب کے سب، خامدون، خامدون کہتے ہیں انگارہ جب بجھ کر رہ جاتا ہے، انگارہ جب بجھ جاتا ہے نا اسے کہتے ہیں خمدہ، خمدہ، تو یہ بھی بجھے ہوئے انگارے بن گئے، یعنی ان سب کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ فَإِذَا هُمْ خامدون، وہ سب کے سب تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا، بجھ کر رہ گئے وہ سب کے سب۔ یا حسرتن علی العباد، یا حسرہ، ہائے افسوس، علی العباد، بندوں پر، افسوس ہے بندوں پر، ما یاتیہم، جو بھی آتے ہیں ان کے پاس، من رسول، کوئی رسول، جو بھی ان کے پاس، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتے ہیں، الا، تو ضرور ایسا ہوتا ہے کہ کانو، کرتے ہیں وہ، بھی ان کے ساتھ، یستہزئون، استہزاء، الا کانو بھی یستہزئون، تو وہ اس کا، انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب بھی ان کے پاس انبیاء آتے ہیں وہ ان انبیاء علیہم السلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ افسوس ہے انسانوں پر، افسوس ہے بندوں پر کہ جو ان کو سمجھانے آتے ہیں وہ انہی کا مذاق اڑاتے ہیں، جو ان کو گمراہی سے نکالنے آتے ہیں وہ انہی کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں۔ علم، کیا نہیں، یرو، یہ لوگ دیکھتے، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، کم، کتنی، اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دی، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، قومیں، ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، انہم، اور وہ قومیں، الیہم، ان کی طرف، لا یرجعون، پلٹ کر واپس نہیں آئیں گی۔ اب وہ جس کو ہم نے ختم کر دیا نا، بس تباہ، ختم کر دیا ہم نے اس کو، پھر وہ پلٹ کر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ہاں، قیامت کے دن ہم زندہ کریں گے تو کریں گے۔ وَإِن، اور یہ کہ، کلن، سب کے سب، لما، یقیناً، جمیعن، اکٹھے ہو کر، لدینا، ہمارے پاس، محضرون، حاضر کیے جائیں گے، دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ ہاں، پھر جب قیامت کا دن آئے گا، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تو یہ سب کے سب اکٹھے کر کے ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ وَآیَةٌ، اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لہم، لوگوں کے لیے، الارض المیتہ، مردہ زمین، خشک آپ کہہ لیں، خشک زمین، مردہ زمین، احییناہا، ہم نے اسے زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا، اور ہم نے نکالا، منہا، اس میں سے، حباً، اناج، اور ہم نے اس میں سے اناج نکالا، فَمِنْهُ، بس اس میں سے، یأکلون، یہ لوگ کھاتے ہیں۔ یعنی ایک زمین بالکل، اب آپ اگر دیکھیں نا کبھی، جب کسان زمین کے اندر بیج ڈالنے لگتا ہے تو بیج ڈالنے سے پہلے وہ ہل چلاتا ہے۔ اب جب ہل چلتا ہے نا تو آپ دیکھیں خشک زمین پڑی ہوئی ہے، زمین خشک ہے اس وقت، بالکل سڑی ہوئی ایک طرح سے، اس کو آپ مری ہوئی کہہ لیں۔ پھر وہ اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، جب بیج ڈالتا ہے تو پھر یا تو بارش کا پانی آتا ہے یا زمینی پانی، کچھ ہی دن گزرتے ہیں، عجیب ایسی ہریالی اگتی ہے زمین سے، اور پھر اس ہریالی میں سے اللہ پاک اناج نکالتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ چند دن پہلے وہاں کسی چیز کا نام و نشان نہیں ہے، اور چند دن کے بعد وہ زمین ایسے جیسے زندہ ہوئی ہے اور اپنا پھل نکال رہی ہے۔
وآیۃ لہم الارض، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے لوگوں کے لیے، الارض المیتہ، خشک زمین، احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا ہے، واخرجنا منہا حبا، ہم نے اس میں سے نکالا ہے، اناج نکالا ہے، فمنہ یاکلون، اور پھر اس میں سے لوگ کھاتے ہیں، وجعلنا، اور ہم نے بنائے، فیہا، زمین میں، جنات، باغات، من نخیل، کھجوروں کے، واعناب، اور انگوروں کے، کھجوروں کے باغات، انگوروں کے باغات، وفجرنا، اور ہم نے چلائے، فیہا، زمین میں، من العیون، چشمے، نہریں، چشمے ہم نے چلائے، لیاکلوا، تاکہ لوگ کھائیں، من ثمرہ، زمین کا پھل، تاکہ لوگ زمین کا پھل کھائیں، وما عملتہ، اور نہیں کیا یہ سارا کام، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، یہ لوگوں کے ہاتھوں نے نہیں کیا یہ سب کچھ، وما عملتہ ایدیہم، یہ چیز ہے جو جڑ کاٹ رہی ہے وہ بے بنیاد تصورات کی، وما عملتہ ایدیہم، لوگوں کے ہاتھوں نے یہ نہیں کیا، ہم نے کیا ہے، افلا یشکرون، یہ لوگ شکر کیوں ادا نہیں کرتے، افلا یشکرون، لوگ شکر کیوں ادا نہیں کرتے، سبحان، بہت بابرکت ذات ہے، الذی، جس نے، خلق، پیدا فرمائے، الازواج، جوڑے، کلہا، سب چیزوں کے، ہر چیز کے اس نے جوڑے بنائے، مما، اس میں سے جو، تنبت الارض، زمین اگاتی ہے، چاہے وہ چیز ہے جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور چاہے وہ انسانوں کی اپنی جانیں ہیں، ان میں سے انسانوں کے بھی جوڑے بنائے، اور زمین سے اگنے والی چیزوں کے بھی جوڑے بنائے، ومما، اور ان چیزوں کے بھی، لا یعلمون، جن کو لوگ نہیں جانتے، جن کو لوگ، یعنی انسانوں کا علم نہیں ہے پھر بھی۔ اچھا، اب قرآن کریم پہ غور کریں نا، قرآن کریم پر، تو آپ کو قرآن کریم کی صورتیں جوڑا جوڑا شکل میں نظر آئیں گی۔ سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، جوڑا ہے، آگے سورۃ القیامہ ہے، اور سورۃ القیامہ کے بعد سورۃ الدہر ہے، جوڑا ہے، سورہ نبأ عما یتساءلون، اور اگلی والنازعات، جوڑا ہے، اذا الشمس كورت، اذا السماء انفطرت، جوڑا ہے، والسماء والطارق، اور سبح اسم ربک الاعلی، جوڑا ہے، والشمس وضحاها، اور واللیل اذا یغشی، جوڑا ہے، والضحی، اور الم نشرح، جوڑا ہے، اسی طرح آگے چلتے جائیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جوڑا ہے، سورہ بقرہ، آل عمران، جوڑا ہے، آپ پورے قرآن کریم میں دیکھتے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو قرآن کریم جوڑا جوڑا نظر آئیں گے، یہ اللہ کی ایک عجیب تخلیق ہے اور اس کی ترتیب ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلہا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم سنا کرتے تھے پہلے، ایک پودا ہے رات کی رانی، تو اب کچھ عرصے سے سن رہے ہیں دن کا راجا، پودا ہے، ہاں پودے کا نام ہے دن کا راجا، رات کی رانی، دن کا راجا، پودوں کا نام ہے، جوڑے ہیں، ہمیں نہیں علم، لیکن جو لوگ علم رکھتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے جی یہ جی ہاں بالکل، ہر دیکھیں نا، مما تنبت الارض، زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں اللہ نے ان میں سے ہر چیز میں جوڑے بنائے، دن رات، صبح و شام۔ اچھا نہیں، مادہ کا جو کڑوا کا ہے نا، اس پہ ہنسی ہے، ہاں بالکل ہے،
میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو لوگ اس سے متعلق ہیں، فیلڈ سے متعلق ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے ہر چیز کا. ہاں بالکل ایسا ہی. بالکل ایسا ہے ہر چیز میں. مما تنبت الارض خلق الازواج کلھا، ہر چیز کے جوڑے بنائے، چاہے مما تنبت الارض، چاہے وہ ان میں سے ہے جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، چاہے لوگ انسانوں کی جانوں میں سے ہیں، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو لوگ نہیں جانتے، جن کو لوگ نہیں جانتے، ان میں بھی اللہ نے جوڑے بنائے ہیں. اور یہ سب اللہ کی قدرت ہے. بس یہاں تک.